کیا توبہ سے گناہ باقی نہیں رہتا؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نیز اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے۔ تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا، کرنے سے لکھا جاتا ہے، اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عزم۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر عزم کر لیا، عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا۔ جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا، لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط، لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں زنا کرنے کے لیے، یا کوئی عورت فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے، کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا، رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا، تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا، عزم تھا، وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ، اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا۔ تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے، عزم پہ گناہ ہے۔ ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ارادہ کیا ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ، تو یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا۔ باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب اس کو معاف، یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔